الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے اور درود و سلام آقا و مولا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ الحمدللہ ہمارے درس قرآن کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور آج انشاءاللہ ہمارے درس کا آغاز سورہ آل عمران کی آیت نمبر 156 سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور غلطی سے محفوظ فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین کفروا، ان کافروں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، کہ جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا کہ جب وہ سفر میں یا جہاد میں گئے کہ اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے۔ لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، تاکہ اللہ ان کے دلوں میں اس بات کا افسوس ڈال دے۔ واللہ یحیی و یمیت، اور اللہ ہی زندہ رکھتا ہے، اللہ ہی مارتا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تمہارے تمام اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ تو یہاں پر غزوہ احد کا ہی ذکر ہے، اور وہ منافقین کہ جن کے اپنے عزیز، اپنے بھائی قتل کر دیے گئے، مارے گئے، انہوں نے اس طرح کی باتیں کی کہ اگر یہ نہ جاتے تو بچ جاتے، اگر سفر نہ کرتے، اگر لڑنے کے لیے نہ جاتے تو آج ہمارے ساتھ ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مومنین سے کہا کہ ان کافروں کی طرح نہ ہونا کہ جو اپنے بھائیوں کے معاملے میں اس طرح کہتے ہیں، اور جب تم اس طرح نہ کہو گے تو کیا ہوگا، یہ بات ان کے دل میں حسرت پکڑ جائے گی، زور پکڑ جائے گی، اس کا رد نہیں ہوگا، اور یہ اسی افسوس میں رہیں گے۔ اور یاد رکھو کہ اللہ ہی زندہ کرتا ہے، اللہ ہی مارتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاد میں جانا یا سفر میں جانا یا گھر میں بیٹھ جانا، اس سے موت کا تعین نہیں ہو سکتا۔ موت اٹل ہے، آنی ہے، اس کا وقت بھی متعین ہے، مقام بھی متعین ہے، اور وہ سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ انسان اپنے اختیار سے موت کو ٹال نہیں سکتا۔ بس یہی یہاں پر فرمایا گیا کہ مومنین تم کفار جیسی باتیں نہ کرنا۔ تو یہاں پر یہ پتہ چلا کہ اللہ کے فیصلوں میں اگر مگر کرنا، یہ سوچنا کہ اگر ایسا نہ ہوا ہوتا تو ویسا ہو جاتا، اگر میں فلاں کام کر لیتا تو ایسے ہو جاتا، میری جان بچ جاتی، یہ کرنا جو ہے یہ مومنین کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ مومن اللہ کی رضا میں راضی رہتا ہے، اور نہ صرف راضی رہتا ہے، اس طرح کی کوئی بات بھی زبان پر نہیں لاتا۔ آگے فرمایا وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور بے شک اگر تم اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی بخشش اور رحمت اس دنیا سے بہتر ہے جو یہ جمع کر رہے ہیں۔ یعنی تمہیں اس بات کا خوف ہے کہ تم مار دیے گئے، تمہارے بھائی مار دیے گئے، اگر تم اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے شہید کر دیے جاتے ہو یا تم اللہ کی راہ میں مر جاتے ہو تو اللہ کی بخشش اور رحمت اس دنیا سے بہتر ہے۔ یعنی تمہارے سامنے یہ ہے کہ یہ دنیاوی زندگی اگر ہے تو یہ بہتر ہے، اور مر جانا خسارہ ہے، جبکہ اللہ کی راہ میں مرنا یہ بہتر ہے، کیونکہ اللہ کی بخشش اور رحمت اس دنیا سے بہتر ہے جو یہ جمع کر رہے ہیں۔ تو بس یہاں پر پتہ چلا کہ اللہ کی راہ میں زندگی گزاری جائے، اللہ کی راہ میں موت آئے، اور اگر وہ موت شہادت والی ہو، یعنی جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے، جہاد کرتے ہوئے اگر موت آئے تو پھر تو انسان شہید کہلائے گا، اور اس کے تو بڑے ہی درجات ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ بھی اگر انسان کسی ایسے کام میں، چاہے وہ رزق حلال کمانا ہو، چاہے وہ تبلیغ دین ہو، چاہے وہ حصول علم دین ہو، اللہ کی راہ میں اگر وہ مرتا ہے تو بس علماء نے فرمایا کہ یہاں پہ دیکھیں دونوں باتیں ہیں، قتلتم فی سبیل اللہ او متم، کہ تم اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی بخشش اور رحمت اس دنیا سے بہتر ہے جو یہ جمع کر رہے ہیں۔ تو اصل مومن کا مطمع نظر وہ اللہ کی راہ میں مرنا ہے۔ موت ہر ایک کو آنی ہے، وقت متعین ہے، کوئی شخص اپنی زندگی کو بڑھا نہیں سکتا۔ تو بس چاہیے یہ کرنا کہ انسان اللہ کی راہ میں اپنا وقت گزارے تاکہ اللہ کی راہ میں اسے موت آئے۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اور اگر تم مر جاؤ یا مارے جاؤ، بہرحال تمہیں اللہ کی بارگاہ میں جمع کیا جائے گا۔ یعنی تم
مر جاؤ، خود سے مرو یا تم مار دیے جاؤ۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ اگر میں میدان جنگ میں گیا اور مار دیا گیا تو یہ بہت بڑا نقصان ہوا، اور گھر میں بیٹھے بیٹھے میں نے زندگی گزار لی اور پھر مر گیا تو یہ فائدہ ہے۔ لیکن بہرحال چاہے عمر کتنی ہی کیوں نہ ہو، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے انسان کو اللہ کی بارگاہ میں جمع ہونا ہے اور اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ فبما رحمت من اللہ لنت لہم فبما رحمت من اللہ لنت لہم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ ان اللہ يحب المتوکلین۔ تو اے حبیب، اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہیں، اور اگر آپ ترش مزاج سخت دل ہوتے تو یہ لوگ ضرور آپ کے پاس سے بھاگ جاتے۔ تو آپ ان کو معاف فرماتے رہو اور ان کی مغفرت کی دعا کرتے رہو، اور کاموں میں ان سے مشورہ لیتے رہو، اور جب مشورہ لینے کے بعد یعنی جب کسی بات کا پختہ ارادہ کر لو تو اللہ پر ہی بھروسہ کرو، بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ تو عہد میں کچھ لوگ تھے، کچھ منافقین تھے کہ جو اپنے گھروں میں رہے، آگے نہ بڑھے، لڑنے کے لیے نہ آئے۔ اسی طرح کچھ صحابہ تھے کہ جو کافی دور جا کر پہاڑیوں پر بیٹھ گئے اور وہ جنگ کا حصہ نہ بن سکے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بعد میں معافی کا اعلان فرما دیا۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے، آپ نے کسی سے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، کسی پر غصہ نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو نرم دل بنا دیا، اور اگر وہ ترش مزاج ہوتے، سخت دل ہوتے تو یہ ضرور یہ لوگ بھاگ جاتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کے حکم کے مطابق، اپنی فطرت کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق نرمی دکھائی، سب کو معاف فرما دیا، اور پھر اسی طرح جو ہے وہ سلسلہ چلتا رہا۔ تو یہاں پر چند باتیں پتہ چلیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جو شخص اللہ کی طرف بلانا چاہتا ہو اس کا نرم مزاج ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ سخت مزاج ہوگا، اگر وہ سخت دل ہوگا تو پھر لوگ اس سے بھاگ جائیں گے۔ نرمی کرنا اور دین کے اصولوں پر کمپرومائز کرنا یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ نرم مزاج ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص آپ کے سامنے دین کے شعار کا مذاق اڑائے یا دینی عبادات کو کمتر جانے اور آپ خاموش رہیں یا آپ اس سے بھی مسکراتے ہوئے ملے، یہ مطلب نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ لوگوں سے درگزر کرنا، ان کے خطاؤں، ان کے گناہوں پر پردہ ڈالنا، ان کو معاف فرما دینا، درگزر کرنا، اور ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا۔ تو یہ ایک مبلغ میں، ایک عالم دین میں ہونا ضروری ہے، تبھی لوگ اس سے قریب آئیں گے، اور ورنہ لوگ جو ہے وہ بھاگ جائیں گے، جیسا کہ عام طور پر بعض اوقات دیکھا جاتا ہے۔ اور پھر دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان کو معاف بھی کرتے رہو اور ان کی مغفرت کی دعا بھی کرتے رہو، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا کہ ان کو معاف بھی کر دیں تو آپ کا حق بھی معاف، اور مغفرت کی دعا بھی کرتے رہیں، تاکہ آپ جب ان کے لیے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو معاف فرما دے گا۔ اور پھر جب آپ نے معاف فرما دیا تو پھر ان کی دلجوئی کے لیے آپ اپنے کاموں میں ان سے مشورہ بھی لیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ پیغمبر ہیں، رسول ہیں، یہ امتی ہیں، آپ کے پیروکار ہیں، تو آپ ان سے مشورہ نہ لیں، بلکہ ان سے مشورہ بھی لیں ان کی دلجوئی کے لیے، اور پھر جب مشورے کے بعد جب آپ کوئی کام پختہ ارادہ کر لیں تو بس اللہ پر بھروسہ کریں۔ توکل کا مطلب ہے اپنے کاموں کو اللہ کے سپرد کر دینا۔ اللہ پر توکل کا مطلب ہے صرف اسباب پر نگاہ نہیں رکھنا۔ مثلا آپ نے ایک جگہ انویسٹمنٹ کیا، انویسٹمنٹ آپ کو بالکل سالڈ نظر آ رہا ہے، سارے قرائن، ساری چیزیں بالکل آپ کے مطابق ہیں، اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ منافع بخش ثابت ہوگا، لیکن ان اسباب کے علاوہ اللہ پر توکل کرنا اور اس کام کو اللہ کے سپرد کر دینا کہ اے اللہ بس تیرے بھروسے، تیرے اعتماد پر کیا، تو یہ ہے اللہ پر توکل کرنا، صرف اسباب پر نظر نہ رکھنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، کیونکہ بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر اس کے بعد کون تمہاری مدد کر سکتا ہے، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو اصل اللہ کی مدد ہے، اگر اللہ کی مدد مل گئی تو کوئی غالب نہیں آ سکتا۔
پھر کتنی ہی فوج سامنے کیوں نہ ہو، پھر سامنے کیسے ہی ویپنز کیوں نہ ہو، بس اللہ کی اگر مدد حاصل ہو جائے تو پھر انسان پھر غالب آ جاتا ہے۔ اور اگر اللہ کسی کو چھوڑ دے تو پھر اس کے بعد وہ کچھ بھی کر لے، کون اس کی مدد کر سکتا ہے؟ اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وما كان لنبي ان يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ اور کسی نبی کا خیانت کرنا ممکن ہی نہیں، اور جو خیانت کرے تو وہ قیامت کے دن اس چیز کو لے کر آئے گا جس میں اس نے خیانت کی ہوگی۔ یعنی بعض منافقین نے کہا کہ یہ جو مال غنیمت ہے اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فلاں چیز اپنے لیے رکھ لی، اس طرح کے قرائن بھی ہوئے، اس طرح کی باتیں بھی ہوئیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ یہ تو نبی کی شان ہی نہیں ہے، یہ تو نبوت، منصب نبوت کے مناسب ہی نہیں کہ کوئی نبی خیانت کا مرتکب ہو۔ اور اگر کوئی قیامت کے دن بالفرض محال، کیونکہ نبی تو معصوم ہوتا ہے، وہ قیامت کے دن اس چیز کو لے کر آئے گا جس کے ساتھ اس نے خیانت کی ہوگی۔ تو نبی تو معصوم ہوتا ہے، نبی گناہوں سے پاک و صاف ہوتا ہے، صغائر سے بھی کبائر سے بھی، اس لیے نبی سے خیانت جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ آگے فرمایا ثم توفی کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون، پھر ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون۔ کیا وہ شخص جو اللہ کی خوشنودی کے پیچھے چلا وہ اس شخص کی طرح ہے جو اللہ کے غضب کا مستحق ہوا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہو؟ وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ لوگوں کے اللہ کی بارگاہ میں مختلف درجات ہیں اور اللہ ان کے تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ تو کیسے آپ موازنہ کر سکتے ہیں ایک ایسے شخص کا کہ جو اللہ کی رضا کے لیے چل رہا ہو، جو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے زندگی کاٹ رہا ہو، اس شخص سے کہ جو اللہ کے غضب کا مستحق ہو اور جہنم کا حقدار ہو۔ بعض اوقات ہم دنیاوی نعمتیں دیکھتے ہیں، دنیاوی مال و دولت، دنیاوی سٹیٹس، دنیاوی ایجوکیشن، اور اس کی بنیاد پر ہم مقابلہ کرتے ہیں کہ دیکھو یہ فلاں شخص بہتر کہ فلاں شخص بہتر۔ لیکن دنیاوی جتنی بھی چیزیں ہوں، سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ کون متقی ہے، پرہیزگار ہے، کیونکہ اللہ کے نزدیک جو کرائٹیریا ہے وہ ہے تقوی۔ تو اگر کوئی بہت ہی غریب شخص ہے، وہ مال و دولت کے اعتبار سے اچھا نہیں، لیکن اگر وہ متقی پرہیزگار ہے تو وہ اس مالدار کے، اور وہ ایک مالدار ہے جو بے نمازی ہے، گناہ گار ہے، تو ظاہر ہے یہ غریب اس سے بہت بہتر ہے۔ تو بس اس چیز کو سمجھنا چاہیے۔ اور اسی طرح ایک وہ جو گناہ گار، مسلمان گناہ گار ہو اور ایک طرف کافر، تو یہ مومن اور کافر کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ بے شک اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا۔ بڑی خوبصورت آیت کریمہ ہے۔ جب ان میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا جو انہی میں سے ہے، یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت فرماتا ہے، ویزکیہم، اور انہیں پاک کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ یہ لوگ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ اللہ کے لیے ممکن تھا، بالکل ممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا فرماتا، اسے بائی ڈیفالٹ ایک زبان سکھا دیتا اور ایک کتاب اتار دیتا کتابی شکل میں، اور یہ کہا جاتا کہ اس کتاب کو پڑھو اور دین پر عمل کرو، یا ایک فرشتے کو بھیج دیا جاتا، وہ آ کر لوگوں کو ایک مرتبہ کتاب پڑھا دیتا، اللہ کے احکام بتا دیتا، وہ چلا جاتا، اور پھر لوگوں کو اس بات کا پابند کر دیا جاتا کہ تم خود بھی اس کے مطابق عمل کرو، اس پر یقین رکھو اور اپنی آنے والے نسلوں تک پہنچاؤ۔ تو یہ ہر اعتبار سے یہ کافی تھا، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان، اس کی رحمت، اس کا احسان دیکھیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، بے شک اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا۔ یہ اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے ہی، انہی خاندانوں میں، اسی بہترین قبیلے میں ایک انسان کو منتخب کیا، بلکہ انسانوں کو منتخب کیا رسولوں کے لیے۔ لیکن یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب فرمایا اور انہی میں سے ایک رسول فرمایا، عطا فرما دیا۔
اور وہ رسول جو بہت مہربان ہے، رحیم ہے، اپنی امت پر بڑی شفقت فرماتا ہے۔ اور پھر دیکھیں اس کے کیا کیا مناسب بیان ہوئے، وہ یہ کہ سب سے پہلے یہ کہ وہ آیت تلاوت فرماتا ہے، یعنی اللہ کی کتاب لوگوں تک پہنچاتا ہے، ان پر پڑھ کے سناتا ہے۔ اس کے بعد وہ یزکیہم، انہیں پاک کرتا ہے، اور پھر کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ آج بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تفسیر کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی عالم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، بس ہمارے پاس قرآن موجود ہے، ہم قرآن سے سمجھ سکتے ہیں، قرآن ہدایت کے لیے، ہم قرآن پڑھیں گے اور عمل کر دیں گے۔ اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جتنے بڑے بڑے کہنے والے لوگ ہیں ان میں سے اکثر عربی نہیں جانتے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کسی نہ کسی کا ترجمہ پڑھیں گے، اور وہ جو ترجمہ کرنے والا ہے وہ ایک انسان ہے، وہ ایک مصنف ہے، اور اس نے اپنے انداز سے ترجمہ کیا ہے، اپنے عقائد کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنی ترجیحات کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنے علم کو سامنے رکھتے ہوئے ترجمہ کیا ہے۔ اس کا مطلب کہ آپ نے ڈائریکٹ تو ہدایت حاصل نہیں کی۔ اگر ڈائریکٹ ہدایت حاصل کرنی ہے تو پھر آپ کو عربی سیکھنی پڑے گی، اور صرف یہ عربی نہیں بلکہ کلاسیکل عربی جو قرآن کے تمام اصول و قواعد کے اعتبار سے عربی بھی سیکھیں، پھر کون سی آیت کریمہ کب نازل ہوئی، کس کا کیا پس منظر تھا، کون سی پہلے نازل ہوئی، کون سی بعد میں نازل ہوئی، کس آیت میں مفہوم عام ہے، کس میں خاص ہے، اگر دونوں آیات کے مفہوم میں ٹکراؤ ہے تو اس کا کیسے حل نکلے گا، پھر اس آیت کو صحابہ نے کیسے سمجھا، اس آیت پر صالحین نے کیسے عمل کیا، کون سی احادیث ایسی ہیں جو ان آیات کی تشریح بیان کرتی ہیں، اس سب کا آپ کو علم حاصل کرنا پڑے گا۔ اور اگر آپ وہ علم حاصل کر لیتے ہیں تو ظاہر ہے آپ ایک بڑے عالم دین بن جائیں گے، آپ کے اندر اجتہاد کی صلاحیتیں پیدا ہو جائیں گی، اور پھر آپ دین کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا، اور اس کے بعد سوچنے والی بات تو یہ ہے کہ آپ تو شاید اردو زبان بولنے والے ہیں، انگریزی بولنے والے ہیں، اور آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ بغیر کسی کی گائیڈنس کے قرآن کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن یہ جو قرآن کریم اترا یہ عربی زبان میں اترا، اور صحابہ عربی اللسان تھے، تو بس کافی تھا کہ اللہ فرماتا ہم نے احسان فرما دیا، ایک رسول کو بھیجا جو ہماری آیات کو تلاوت فرماتا ہے، بس ختم۔ آیات تلاوت فرمائی، پہلے سے صحابہ عربی جانتے ہیں، عربی سنتے اور اللہ کے حکم پر عمل کر لیتے، لیکن فرمایا کہ آیات کی تلاوت بھی فرماتا ہے، اور پھر دیکھیں آگے فرمایا کتاب اور حکمت کا علم بھی دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف آیات کو سن لینے سے جو عربی جانتا بھی ہے وہ بھی قرآن کو نہیں سمجھ سکتا کہ جب تک ایک استاد نہ ہو۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف قرآن نہیں پڑھا صحابہ کے سامنے، بلکہ اسے سمجھایا بھی کہ یہاں پہ مراد کیا ہے، اور پھر عمل کر کے بھی دکھایا، وہ رول ماڈل بن کر پوری زندگی گزاری، اور پھر صحابہ نے سیکھا اچھا قرآن کی اس آیت کا یہ مطلب ہے، یہ عبادت اس انداز سے کی جائے گی، اور اس چیز کو ہم سنت رسول کہتے ہیں۔ اور پھر صرف عمل کروا دینا، سنت گائیڈ کرنا اور رول ماڈل بن جانا، عمل کروانا، وہ بھی کافی نہیں، بلکہ ایک اور منصب بھی ذکر کیا، وَيُزَكِّيهِمْ، کہ ان کو پاک و صاف کرتے ہیں، انہیں پاک کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم حاصل کرنا اور پھر عبادت کرنا، اس کے بعد بھی ایک مرحلہ ہے، اور وہ مرحلہ ہے پاکیزگی کا، وہ مرحلہ ہے اپنے اندر اخلاص پیدا کرنے کا، وہ مرحلہ ہے صرف زبانی کلامی یا صرف عمل کے ذریعے عبادات ادا کرنا نہیں، بلکہ عمل کے ساتھ ساتھ دل میں خالصتاً اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے عمل کرنا، یہ ہے وہ پاک کرنا، اور انسان کو تمام رذائل، تمام برائیوں سے پاک و صاف کر دینا۔ تو یہ رسول کے منصب ہیں، اور ہر رسول اس منصب کے ساتھ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہوا کہ اللہ نے ہم ہی میں سے ایک رسول بھیجا، اور اس رسول نے یہ تمام کام کیے، اور اس صحابہ کی جماعت کو علم و حکمت بھی سکھائی، قرآن کی تعلیم دی، اور پاکیزہ کر دیا۔ تو اگر آج کوئی شخص یہ چیزیں حاصل کرنا چاہتا ہے تو ظاہر ہے کہ اب کوئی رسول نہیں آئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، لیکن العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ تو بس یہ دیکھنا ہوگا کہ ایسے علماء کو تلاش کیا جائے کہ جو قرآن کا علم دیں، جو قرآن کہتا ہے، جو قرآن میں ہے، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطابق عمل کیا، جو فقہا نے تخریج کی، جو محدثین نے بیان کیا، وہ آپ تک پہنچائے اور آپ اس سے علم سیکھیں۔ اسی طرح ضرورت ہے کہ کسی نیک عالم یا نیک پیر سے رجوع کیا جائے، تاکہ وہ پاکیزہ، وہ پاکیزگی، وہ پاک کرنا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، ہمارے قلوب بھی اسی طرح پاک و صاف ہو سکیں۔ تو بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ صوفیزم
اسلام میں کہاں سے آ گیا، یہ پیری مریدی کہاں سے آ گئی، یہ تصوف کیا ہے، یہ تصوف یہی ہے وَيُزَكِّيهِمْ کہ یہ نبی کا منصب ہے کہ یہ تمہیں پاک کرتے ہیں۔ تو یہ پورا تصوف، یہ صوفیزم، یہ صرف پاکیزگی کا نام ہے۔ علم اور عمل آپ عالم سے سیکھ سکتے ہیں، آپ شریعت کو سیکھ سکتے ہیں، لیکن جو پاکیزگی ہے وہ طریقت ہے کہ آپ کے عمل میں اخلاص پیدا ہو جائے۔ اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیھا قلتم ان ھذا، کیا جب تمہیں کوئی ایسی تکلیف پہنچی جس سے دگنی تکلیف تم پہنچا چکے تھے تو تم کہنے لگے کہ یہ کہاں سے آ گئی؟ قل ھو من عند انفسکم، اے حبیب تم فرما دو کہ اے لوگو یہ تمہاری اپنی ہی طرف سے ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ یعنی اس بار تمہیں نقصان ہوا، تمہارے بھائی شہید ہوئے، تو تم کہتے ہو کہ کہاں سے یہ تکلیف آ گئی، حالانکہ پچھلی مرتبہ تمہارے سامنے والا گروہ اس سے زیادہ تکلیف اٹھا چکا ہے۔ تو بس اے حبیب آپ ان کو بتا دیجئے یہ تمہاری وجہ سے ہی آئی ہے، اللہ نے تو تمہیں فتح دی تھی، لیکن چونکہ تم نے خود مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی کی، اس کا نتیجہ جو ہے وہ اب تم بھگت رہے ہو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر ہے، اس کے لیے یہ لازم نہیں ہے کہ وہ ہر وقت تمہاری مدد کرے یا ہمیشہ تمہیں فتح یاب کرے۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ وليعلم المؤمنین، اور دو گروہوں کے مقابلے کے دن تمہیں جو تکلیف پہنچی وہ اللہ کے حکم سے تھی، اور اس لیے پہنچی کہ اللہ ایمان والوں کی پہچان کرا دے۔ یہاں پہ ہے وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، تو اس کا ترجمہ تو یہ ہونا چاہیے تاکہ وہ ایمان والوں کو پہچان لے، جان لے، لیکن اللہ تعالیٰ تو ہر چیز سے واقف ہے، جانتا ہے، تو اس کا ترجمہ یہ کیا گیا کہ تاکہ وہ ایمان والوں کی پہچان کروا دے کہ کون مومن ہے، کس کا ایمان، کس کا توکل اللہ پر ہے، اور کون منافق ہے جس کو اللہ پر بھروسہ نہیں اور وہ صرف لفظی طور پر یا ظاہری طور پر اسلام میں شامل ہوا ہے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا، اور اس لیے پہنچی کہ اللہ منافقوں کی پہچان کرا دے، اور جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جہاد کرو یا دشمنوں سے دفاع کرو، جب منافقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ جب ان سے کہا گیا کہ آؤ لڑو یا پھر اپنا دفاع کرو، قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ، تو یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اچھے طریقے سے لڑنا جانتے تو ضرور تمہارا ساتھ دیتے، یعنی بہانے بازی کرتے، اور یا یہ کہتے کہ اگر ہم اس لڑائی کو صحیح سمجھتے تو ضرور تمہارا ساتھ دیتے۔ اللہ فرماتا ہے ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، یہ لوگ اس دن ظاہری ایمان کی نسبت کھلے کفر کے زیادہ قریب تھے۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، اپنے منہ سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہیں۔ واللہ عالم بما یکتمون، اور اللہ بہتر جانتا ہے جو یہ باتیں چھپا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے حال کو خوب جانتا ہے، یہ بہانے بازی سے کام لیتے ہیں، ان کو موت سے خوف ہے، اور یہ وہ باتیں کرتے ہیں جو ان کے دل کے موافق نہیں، ان کے دل میں کچھ اور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، وہ جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا اور خود بیٹھے رہے کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو نہ مارے جاتے۔ قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، اے حبیب تم فرما دو اگر تم سچے ہو تو اپنے سے موت دور کر کے دکھا دو، یعنی اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ گھر میں بیٹھنے سے تمہیں موت نہیں آئے گی، یا تم جہاد پر نہیں جاؤ گے، سفر نہیں کرو گے، تو موت کو ٹال دو گے، تو کھلا چیلنج دے دیا، اے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ موت سے دور ہو کر دکھاؤ، تمہاری اپنے موت کے وقت سے بچ کے دکھاؤ، کیونکہ موت تو آنی ہی آنی ہے، موت کا وقت متعین، جگہ متعین، نہ کوئی اپنے نیک عمل سے اپنی زندگی بڑھا سکتا ہے اور نہ کوئی اپنے گناہ سے اپنی زندگی کو چھوٹا کر سکتا ہے۔ زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ ہی زندگی دیتا ہے، اللہ ہی موت دیتا ہے۔ تو بس یہاں پر پتہ چلا کہ جب جہاد کا وقت آئے، دین کے لیے نکلنے کا وقت آئے، تو اس میں پھر انسان اگر ڈر کے بیٹھ جائے، بہانے بازی سے کام لے، تو یہ منافقوں کا شعار ہے۔ جو مومن ہے اسے اس بات پر بھروسہ ہے کہ موت جس وقت آنی ہے اسی وقت آنی ہے، اس لیے اگر مرنا ہے تو اللہ کی راہ میں شہید ہونا بہتر ہے، اور اپنی اس جان انسان کسی بھی حال میں بچا نہیں سکتا۔ تو یہاں پر آج ہم اپنے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے نور سے منور فرمائے اور اسی طرح استقامت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔